السلام علیکم ناظرین، قوم سبا پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی خاص فراوانی تھی۔ یہ قوم ایک عظیم تہذیب و تمدن کی مالک تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی باعظمت و باوقار حکومتوں کے بعد قوم سبا کی حکومت اور نظام و نسق زبان زد عام تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب باقی دنیا کو باجری کی روٹی بھی بامشکل ملتی تھی، قوم سبا کے لوگ اس وقت گندم کی روٹیاں کھاتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ اس قدر ناشکرے تھے کہ بچے جب رفع حاجت سے فارغ ہوتے تھے تو انہیں پانی سے دھونے کی بجائے یا کسی کپڑے سے صاف کرنے کی بجائے روٹیوں کے ساتھ ہی صاف کرتے تھے۔ وہ آلودہ روٹیاں ایک جگہ جمع کرتے رہتے تھے، حتیٰ کہ ان روٹیوں کا ایک پہاڑ بن چکا تھا۔ ایک صالح آدمی نے وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ ایک عورت روٹی کے ساتھ بچے کے پاخانے کی جگہ کو صاف کر رہی ہے، تو اس صالح آدمی نے اس عورت سے کہا کہ افسوس ہے تم پر، اللہ سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو اللہ تم پر اپنا قہر برپا کر دے اور تم سے اپنی نعمتیں چھین لے۔ تو اس عورت نے مذاق اڑاتے ہوئے تکبرانہ انداز سے کہا، جا اپنی راہ لگ، مجھے بھوک سے نہ ڈرا، مجھے بھوک سے کوئی ڈر نہیں۔ بہت ایسا نہیں گزرا تھا کہ ان ناشکرے لوگوں پر اللہ نے غضب ٹھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کی نعمت ان سے چھین لی، جس کی وجہ سے بہت سخت قحط پڑ گیا، یہاں تک کہ ان کی ذخیرہ کی گئی خوراک ختم ہو گئی اور وہ لوگ بھوک کے مارے انہی روٹیوں کے پہاڑ پر کھانے کے لیے ٹوٹ پڑے جو انہوں نے بچوں کے رفع حاجت کے بعد انہیں صاف کر کر کے بنایا تھا۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ان روٹیوں کو لینے کے لیے ان لوگوں کو میلوں لمبی لائنیں بنانا پڑی تھیں تاکہ باری باری سب وہ روٹیاں لے سکیں۔ ان لوگوں کی طرف سے کفران نعمت، پھر وہاں قحط پڑنا اور بدحالی کے بارے میں بہت سی روایات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور اللہ نے اس قریہ کی بھی مثال بیان کی ہے جو محفوظ اور مطمئن تھا، اس کا رزق ہر طرف سے باقاعدہ آ رہا تھا، لیکن اس قریہ کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا تو اللہ نے انہیں بھوک اور پیاس کا مزہ چکھایا، صرف ان کے ان اعمال کی بنا پر جو وہ کرتے تھے، اور یقیناً ان کے پاس رسول آیا تو انہوں نے اس کی تکذیب کر دی تو پھر ان تک عذاب آ پہنچا، کیونکہ یہ سب ظلم کرنے والے تھے۔ اسی قوم کے بارے میں ایک دوسرا واقعہ کچھ یوں ہے کہ انہوں نے اپنی زراعت کی بہتری کے لیے پانی ذخیرہ کرنے کے لیے بلخ کے دو پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑا بند معرب کے نام سے تعمیر کر رکھا تھا۔ دوسرے پہاڑوں اور بارشی پانی اس بند میں آ کر وافر مقدار میں جمع ہو جاتا تھا۔ ان لوگوں نے اس پانی سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے وسیع و عریض رقبے پر شاندار باغ لگائے تھے اور کھیتی باڑی کو رونق بخشی تھی۔ ان کے باغات میں اگے پودوں کی شاخیں پھلوں سے اس طرح لدی ہوتی تھی کہ کوئی بندہ خالی ٹوکری لے کر نیچے سے گزرتا تو وہ پھلوں سے بھر جاتی تھی۔ اس قوم کے بہت سے دیہات اور قریے تھے جو آپس میں جڑے ہوئے تھے اور سب اللہ کی نعمتوں سے مالا مال تھے، لیکن وہ ان نعمتوں کا شکر کرنے کی بجائے سرمست اور غافل ہو گئے تھے۔ پھر وہ لوگ طبقاتی تقسیم کا شکار ہونے لگے۔ صاحب اقتدار لوگوں نے کمزور عوام کا خون پینا شروع کر دیا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک احمقانہ التماس بھی کیا تھا جس کا ذکر سورۃ سبا کی آیت نمبر 19 میں ملتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خدایا ہمارے سفروں کے درمیان فاصلے زیادہ کر دے۔ انہوں نے یہ عرض اس لیے گزاری تھی کہ غریب اور نادار لوگ سفر کی طوالت کی وجہ سے عمرہ و رعوسہ کے ساتھ سفر نہ کر سکیں۔ ان کی خواہش تھی کہ آبادیوں کے درمیان خشکی ہو اور فاصلہ بہت زیادہ ہو تاکہ کم آمدنی والے لوگ ان کی طرح سفر نہ کر سکیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان مغروروں اور متکبروں پر اپنا غضب نازل کیا۔ ہوا کچھ ایسا کہ صحرائی چوہوں نے ان کے مضبوط بند، یا آپ اسے ڈیم کہہ لیں، اس پر حملہ کر کے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا، جس کی انہیں کانوں کان خبر نہ ہوئی تھی۔ اوپر سے بارشیں اتنی زیادہ ہوئیں کہ سیلاب آ گیا اور بند میں پانی بہت زیادہ جمع ہو گیا۔ بند پہلے ہی چوہوں نے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا، بند کی دیواریں اچانک ٹوٹ گئی تھیں جس کی وجہ سے بہت بڑا سیلاب آ گیا تھا، اور وہ سیلاب ان کے محلات، باغات، مال مویشی، کھیتیاں اور بستیاں بہا کر لے گیا تھا۔ ان کے باغات میں صرف پیلو اور بیری کے درخت اور کچھ جھاڑیاں ہی بچی تھیں۔ پرندے وہاں سے کوچ کر گئے تھے۔ کوے اور الوؤں نے ان کے غرق ہوئے محلوں میں گھونسلے بنا لیے تھے۔ اس بات کا ذکر بھی سورہ سبا کی آیت نمبر 15 اور 16 میں ملتا ہے، جبکہ آیت نمبر 17 میں اس واقعہ کا یوں نتیجہ نکالا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی ہے اور ہم ناشکروں کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دیتے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔